السلام علیکم پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا ایک قطرہ بھی نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، ذرا تصور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی مہربان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبوب کی امت سے کتنی محبت اور پیار کرتا ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہمارے نبی سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام بھی امت محمدیہ میں شامل ہیں۔ امت محمدیہ میں شامل ہونے کی آرزو کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہ گار امت سے اس قدر محبت فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہ گار امت سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہ گار امت کے لیے سجدوں میں سر رکھ کے روتے رہے اور اپنی امت کی بخشش مانگتے رہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے بہت سارے خاص دن اور راتیں مقرر کی ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گناہ گار لوگوں کو اور بے حساب بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ انہی خاص دنوں میں سے ایک رات شب برات کی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں سے بھی زیادہ گناہ گار لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ بد نصیب اور گناہ گار لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسے گناہ کرتے ہیں جن کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ پیارے ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بد نصیب کون لوگ ہیں اور یہ کون سے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس مقدس رات میں بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اور شب برات سے پہلے ہمیں ایسا کون سا کام کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بے حساب بخشش فرما دے اور ہمیں بھی جنتی لوگوں میں شامل فرما دے۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے اور جب مغرب کے وقت سورج غروب ہو جاتا ہے تو سورج کے غروب ہونے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پیاری شان کے مطابق آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے یہ صدائیں بلند کی جاتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا اور میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی بے اولاد کہ میں اس کو اولاد عطا فرما دوں، ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانی دور کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدائیں پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلند ہوتی ہیں اور پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں اپنے گناہ گار بندوں پر برساتا ہے اور بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں جو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں اور رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور اس رات کے اندر بھی ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی کوئی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی بخشش کی جاتی ہے۔ اس رات کے اندر جن لوگوں کی بخشش نہیں کی جاتی، ان لوگوں میں سے پہلا بد نصیب شخص وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے
یعنی اللہ پاک کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا مانتا ہے، کسی اور کی عبادت کرتا ہے، تو ایسے مشرک شخص کی اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بخشش نہیں فرماتا۔ پیارے ناظرین، شرک کرنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی باقی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اور دوسرا بد نصیب وہ شخص ہے کہ جس کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی، وہ حسد کرنے والا اور بغض رکھنے والا شخص ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن سے حسد اور بغض رکھتا ہو تو اس رات کے اندر اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ اور تیسرا بد نصیب شخص وہ ہے جو تکبر کرنے والا ہو۔ تکبر کرنے والے انسان کی بھی کبھی بخشش نہیں کی جاتی۔ پیارے ناظرین، بے شک تکبر کرنا صرف اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق ہے۔ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کوئی بھی انسان تکبر کے لائق نہیں، لہٰذا اس رات کے اندر تکبر کرنے والے شخص کی بھی کبھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا بد نصیب انسان وہ ہے جس کی اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی۔ وہ قطع تعلق کرنے والا انسان ہے جو اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا ہو۔ ایسے انسان کی بھی اللہ پاک کبھی بخشش نہیں فرماتا۔ پیارے ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے اور اس کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائے تو اللہ پاک اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ لہٰذا جن لوگوں نے اپنے عزیزوں، اقارب اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، وہ شب برات سے پہلے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو منا لے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ان سے صلح کر لے، کیونکہ یہ زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی اور یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کہ جس کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر کے جنت میں چلا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں رہے گا۔ لہٰذا اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے خاطر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اور پانچواں بد نصیب انسان وہ ہے کہ جس کی اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی۔ وہ انسان والدین کا نافرمان ہے۔ روایات میں آتا ہے جس شخص کے والدین اس سے ناراض ہوں تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس شخص سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ لہٰذا شب برات سے پہلے پہلے اپنے والدین کو منا لینا چاہیے اور ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ باپ کی رضا اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے، اور ماں کی رضا اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے جنت رکھی ہے۔ اور چھٹا انسان وہ ہے جس شخص کی اس رات کے اندر بخشش نہیں فرمائی جاتی، وہ شرابی ایک شخص ہے۔ اور ساتواں انسان وہ ہے جس کی اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی، وہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا انسان ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور نمبر 8، وہ بدکار عورت جو زنا کرنے والی عورت ہو، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی۔ پیارے ناظرین، یہ وہ گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شب برات جیسی مقدس رات میں بھی لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ شب برات سے پہلے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی کے حضور سچے دل سے ان تمام تر گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں۔
اللہ پاک کی ذات ہمیں ضرور بخشے گی اور اللہ پاک ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کریں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت رحمت اور بخشنے والا رحمان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب برات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ پیارے ناظرین، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ دوستو۔